الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے اور اس کی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ تاریخ دنیا میں کچھ میتھڈالوجیز ہیں جن کو ہم متھ کہتے ہیں۔ متھ سے مراد دیو مالائی کہانیاں، جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں، زبان زد عام ہو جاتی ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے جو آنکھ بند کر کے، جس کے لیے اندھی تقلید کا لفظ استعمال کیا جائے تو غلط نہ ہوگا، آنکھ بند کر کے اس کہانی کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو کہ ہر سال 14 فروری اس کو پوری دنیا کے اندر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کا نام ویلنٹائنس ڈے وہ دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ جھوٹی من گھڑت اور بے بنیاد کہانیاں وہ دنیا میں مشہور ہیں، اور ان کی بنیادوں کے اوپر اس دن کو پوری دنیا کے اندر بالعموم اور یورپی ممالک کے اندر بالخصوص سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ایک کہانی اس دن کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ سینٹ ویلنٹائن، جس کے نام پر یہ ویلنٹائنس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر ایک چرچ میں اپنی خدمات انجام دیتا تھا، پادری تھا، اور وہاں موجود ایک نن، یعنی ایک ایسی عورت جو چرچ میں اسی راہب کے مقابلے کی عورت ہوتی تھی اور خدمات انجام دیتی تھی، اس کے ساتھ اس کا معاشقہ ہوا۔ نتیجتاً جب دونوں کے اندر شہوانی جذبات بھڑکنا شروع ہو گئے تو کرسچینٹی کے مطابق اور کرسچن تعلیمات کے مطابق ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کا جو پوپ ہوتا تھا یا جو نن ہوتی تھی، اور آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو چرچز کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو وہ اکثر انمیرڈ ہوتے ہیں، بالخصوص کیتھولسزم کے اندر، کیتھولکس میں۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کیونکہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے اور شہوانی جذبات غالب تھے، نتیجتاً سینٹ ویلنٹائن نے ایک جھوٹا خواب اس راہبہ کے سامنے پیش کیا کہ جس کے مطابق 14 فروری کو جو بھی لوگ چرچ کی خدمت کرتے ہیں ان کے آپس میں جنسی تعلقات کے جواز کو اس نے بیان کیا،
راہبہ اس کی باتوں میں آ گئی کیونکہ خود اس کے اندر بھی شہوانی جذبات موجود تھے۔ نتیجتاً 14 فروری کے دن ان دونوں میں ملاپ ہوا، اور یہ بات جب ہائر اتھارٹیز تک پہنچی، پوپ تک پہنچی، تو اس نے فوری طور کے اوپر ایکشن لیا اور ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب جب ان کو قتل کیا گیا تو تاریخ دنیا میں اس دن کو شہید محبت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ ایک اسٹوری ہے، یہ ایک کہانی ہے جو ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے دنیا میں مشہور ہے۔ ایک دوسری کہانی جو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے، وہ کہانی یہ ہے کہ شہنشاہ کلاڈیس جو رومی بادشاہ تھا، اس کے دور کے اندر جب اس نے مختلف ممالک کے اوپر فتوحات کرنا شروع کی، اور اس وقت کی جو بڑی سلطنتیں تھیں جس میں یونانی سلطنت تھی، ادھر سے فارس کی سلطنت تھی، ادھر سے مصر کی سلطنت تھی، اس کلاڈیس نے کیا کیا کہ ان سلطنتوں پر جب حملہ کرنا شروع کیا تو بے شمار فوج مستقل جنگوں کی وجہ سے وہ اس کی مرتی چلی گئی۔ جب اس نے عوام الناس کے اندر اعلان کیا کہ مجھے مزید فوج درکار ہے اور نوجوان لڑکے اور جوان مردوں کا خون چاہیے، ان کی جوانیاں چاہیے تاکہ وہ ملک اور قوم اور سلطنت کے لیے لڑ سکیں، تو اس میں باکثرت لوگ وہ موجود تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم شادی شدہ ہیں، پیچھے بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور ہم آ کر تمہارے ساتھ تمہاری اس سلطنت کی جنگوں کے اندر نہیں لڑ سکتے۔ نتیجتاً شہنشاہ کلاڈیس نے ان کے درمیان شادیوں کو وقتی طور کے اوپر منسوخ کر دیا، اور سرکاری سطح پر ایک حکم نامہ جاری کیا گیا کہ اب سے کچھ عرصے کے لیے کوئی نوجوان مرد، لڑکا اور لڑکی یہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، بائی لا اس کو منع کر دیا گیا۔ اس ٹائم کے اندر دوسری ہسٹری کے مطابق سینٹ ویلنٹائن، کیونکہ اس وقت رومن امپائر کے اندر کرسچینٹی آ چکی تھی، اور یہ 270 اے ڈی یعنی 270 سی ای کرنٹ ایرا، اس عیسوی حساب سے جو آج 21ویں صدی ہے تو 270 عیسوی چل رہا تھا۔ اس وقت کے اندر 269 اور 270 سی ای کے اندر جب یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تو سینٹ ویلنٹائن نے کیا کیا، کیونکہ ایک کرسچن تھا اور اس وقت صرف کیتھولکس تھے، پروٹیسٹنٹس تو تھے ہی نہیں، جو کرسچن میں دوسرا طبقہ بنا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے مذہب کے اندر شادی کے دن پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ نتیجتاً اس نے رومی لڑکیوں کی شادیاں رومی لڑکوں کے ساتھ جاری و ساری رکھی۔ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے سینٹ ویلنٹائن کو اریسٹ کروا لیا، اس کو جیل بھیجا گیا، امپریزنڈ ہو گیا، وہاں پر اس کے خلاف مقدمہ بنایا گیا۔ ابھی اس کا مقدمہ چل ہی رہا تھا کہ ڈیورنگ دا ٹرائل ایک اور تاریخی واقعہ جو بہت ہی عجیب و غریب ہے وہ رونما ہوا۔ آپ اس کو سنیں تو شرم آتی ہے، اور اس کو اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں شرم بھی آنی چاہیے۔ ایک اور واقعہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اس جیل میں جس میں اس کو بند کیا گیا تھا، اس جیلر کی ایک نوجوان لڑکی تھی، اور وہ اس کو کھانا وانا دینے آتی تھی سینٹ ویلنٹائن کو۔ اس سینٹ ویلنٹائن کو اس جیلر کی لڑکی سے محبت ہو گئی، اور جب ان کا معاشقہ بڑھا تو ادھر شہنشاہ کلاڈیس نے یہ حکم صادر کر دیا کہ سینٹ ویلنٹائن کو قتل کر دیا جائے۔ جب سینٹ ویلنٹائن کے قتل کی ڈیٹ فکس کی گئی تو وہ 14 فروری کی تاریخ تھی۔ تو اس نے اپنی اس محبوبہ کو جو آخری خط لکھا تو اس کے آخری الفاظ یہ تھے، فرام یور ویلنٹائن، اور اس بنیاد کے اوپر 270 سے آج تک ویلنٹائنز ڈے کو منایا جاتا ہے۔ 14 فروری کو اس کو قتل کیا گیا اور اس کو فارغ کر دیا گیا۔ یہ دو مشہور کہانیاں ہیں جو ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے مشہور ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کو شہید محبت کہا جاتا ہے۔ لیکن
ہسٹوریکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے، اور انسائکلوپیڈیا دا ہارپر لارنس انسائکلوپیڈیا آف کیتھولسزم وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ 14 فروری کا کسی بھی صورت میں کوئی تعلق مسیحی تاریخ سے نہیں ہے، یعنی کرسچن ورلڈ میں کرسچینٹی سے، مسیحیت سے، عیسائیت سے ویلنٹائنز ڈے کا کوئی ربط، کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے۔ وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو ڈکلائن کرتے ہیں، ان کے انسائکلوپیڈیا ہے۔ اور دنیا کا ورلڈ فیمس انسائکلوپیڈیا، انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، وہ جو ہسٹری بتاتا ہے وہ اور بھی زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ویلنٹائنز واز ایکچولی دا رومن فیسٹیول آف لوپرکالیا، کہ ویلنٹائن جو تھا یہ اصل میں رومیوں کا ایک جھوٹا خدا تھا جس کا نام تھا روپرکالیا، اس کے نام پر منایا جاتا تھا۔ بالکل کیسے؟ جیسے کرسمس جو تھا وہ سیٹرنیلیا کے نام پر منایا جاتا تھا۔ ہم نے جب کرسچینٹی پہ، یہاں کرسمس پہ گفتگو کی تھی 25 دسمبر کے حوالے سے، تو آپ کو بتایا تھا کہ کرسمس کی حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ رومی تہوار تھا سیٹرنیلیا، اس کو کرسچنز نے اپنے نام پر کنورٹ کر کے کرسمس کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ لوپرکالیا ان کا ایک جھوٹا خدا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اس لیے کیونکہ 15 فروری کے دن کو، 14 کو نہیں، 15 فروری کے دن کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ سردی ختم ہو گئی اور اب بہار کا موسم شروع ہونے والا ہے، تو کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، اور پرندے ان میں آپس میں فرٹیلیٹی وہ شروع ہو جائے گی، یعنی کہ پرندوں کی نسلیں جو ہیں وہ آپس میں بڑھنے لگ جائیں گی۔ تو اس لیے انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کہتا ہے the festival which celebrated the coming of spring included fertility rites and the pairing of women with men by lottery۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کو اس لیے منایا جاتا تھا کہ رومی کیا کرتے تھے، اس دن ایک پیالہ لیتے تھے، اس میں لڑکیوں کے نام ڈالتے تھے اور اپنے لڑکوں کو کہتے تھے کہ آؤ اس میں سے پرچی نکال لو، اور جس لڑکے کے ہاتھ میں جس لڑکی کا نام آتا تھا وہ اس کو اٹھاتا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لے جا کر بدفعلیاں کرتا تھا، اپنا منہ کالا کرتا تھا۔ اب آپ اس تاریخ کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کو پھر پوپ گلیسیس فرسٹ نے 5ویں صدی عیسوی کے اندر ویلنٹائنز کو کنورٹ کر دیا، کس کے اندر؟ لوپرکالیا کو کنورٹ کر دیا ویلنٹائنز کے اندر۔ اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ رومنز، انہوں نے، کلاڈیس بادشاہ نے ہمارے ایک پادری کو قتل کیا ہے، اس کے نتیجے میں اب ہم اس دن کی یادگار منائیں گے، اور اس نے 14 فیب کو اون کرنے کے بعد ویلنٹائنز ڈے کو شروع کر دیا، جو اس کے بعد سے چلتا رہا اور آج تک جاری ہے۔ ابتدائی دنیا میں اس وقت کے اندر بالخصوص کرسچنز نے اس کو بالکل قبول نہیں کیا، لیکن 14ویں اور 15ویں صدی کے اندر آ کر یورپ اور امریکہ کے اندر ویلنٹائنز ڈے کو جس نے سب سے پہلے سیلیبریٹ کیا، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی اور شرم آئے گی کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو لیے انگریزی میں ہومو سیکشول اور اردو میں ہم جنس پرست اس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی لڑکوں میں گیز اور لڑکیوں میں لیسبینز۔ انہوں نے سب سے پہلے اس ویلنٹائنز ڈے کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا، اور سان فرانسسکو کے اندر امریکہ میں جو سب سے پہلے جلوس نکالے گئے وہ ان لڑکے اور لڑکیوں نے برہنہ بغیر لباس کے نکالے، اور یہ اعلان کیا کہ ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس پوری تاریخ کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ پورا کانسیپٹ ہے ویلنٹائنز ڈے کا، اس کے علاوہ اور کوئی کہانی اس سے متعلقہ نہیں ہے۔ جو کیوپٹ کی کہانی ہے کہ جی اس میں تیر ہوگا، یہ سب رومنز گاڈ ہیں جن کی ہسٹری ہے، لیکن مین ہسٹری یہ ہے۔ آپ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور بحیثیت مومن کے، بحیثیت مسلمان کے، ذرا ایک لمحے کو غور کریں کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں، میرے بھائی اور میری بہنیں، اور ہمارے گھر کے بچے اور بچیاں جب اس فعل قبیح میں مبتلا ہو کر 14 تاریخ کو ویلنٹائنز ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز میں کریں، وہ کالجز میں کریں، وہ کلبز کے اندر کریں، وہ ہوٹلز کے اندر کریں،
وہ کہیں اور جا کر کریں. آپ مجھے بتائیے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان تمام تاریخی حقائق کو جاننے کے بعد اس فعل قبیح کے کرنے والے کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے اور اپنے بچیوں کو اسلامی ایام سے کبھی آگاہی دی ہی نہیں. خوشی منانا، خوشی کا تہوار منانا، یہ مسلمانوں کے نہیں، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے خوشی منائے، سیلیبریٹ کرے، انجوائے کرے. لیکن اسلامی تعلیمات کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب خوشی کا دن منایا جاتا ہے تو اس میں صرف انسانوں کی قربت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں بندہ اللہ کی قربت کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. اور غیر اسلامی نظریات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جب خوشی کا دن منایا جاتا ہے تو مادر پدر آزاد ہو کر ہر وہ کام کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول چاہے تو راضی ہوں اور یا پھر ناراض ہو جائیں. اس بات سے آزاد ہو کر مرد اور عورت اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھتے ہوئے خوشیوں کا دن منایا کرتے ہیں. اب جب ہم اسلامی تعلیمات پر آتے ہیں تو اسلام نے ہمیں بے شمار دن دیے ہیں جن کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. وہ عید الفطر ہو، وہ عید الاضحیٰ ہو، یا بعد میں ہمارے بزرگوں نے جس طرح ہر پیر کو میلاد شریف منانے کا ایک اہتمام کیا، ہر مہینے 11ویں شریف کی ایک محفل کرنے کا اہتمام کیا، شب برات کی مجالسیں ہوں، شب معراج کی محفلیں ہوں، شب قدر کی راتوں کو شب بیداری ہو، یا اس قسم کے دیگر بزرگان دین کے ایام عرس کے نام کے اوپر جو سیلیبریٹ کیے گئے، اس کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ لوگوں کو ایک طرف ایک مقام پر جمع کر کے ان لوگوں کا تعلق ان کے رب سے دوبارہ جوڑ دیا جائے. ان محفلوں کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک جگہ پر خوشی کے موقع پر اکٹھا کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگاہی فراہم کی جائے، اور حضور کا ذکر کر کے، نبی علیہ السلام کی یاد میں نعتیں پڑھ کے، بزرگان دین کے احوال بیان کر کے، صحابہ کرام کے یوم ولادت اور یوم وفات کو منا کر ان کو بتایا جائے کہ ہم سے پہلے ما قبل کے جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری تھیں، اور آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں اس کے اندر اپنی زندگیاں کیسے گزارنی چاہیے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہم نے تو ہر دن کوئی متنازع بنا دیا. ہم مسلمان اسی بات پہ لڑتے رہے، میلاد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، 11ویں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، شب برات پہ قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، شب معراج میں کچھ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا. آپ لڑتے رہیں، نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر میرے اور آپ کے بچے وہ کبھی ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہوں گے، کبھی کرسمس کے کیک کاٹ رہے ہوں گے، کبھی اس قسم کے دیگر لغو اور فضول کفر کے معاملات میں مبتلا ہوتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے ان کے لیے وہ طریقہ ہی باقی نہیں رکھا جس طریقے سے ہم ان کو اکٹھا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگاہ کر سکے. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہوگا اس کی کیفیت تو یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت، سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا. اور اشدو یہاں پر یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں بے شک اس کی ماں کی محبت ہوگی، اس کے باپ کی محبت ہوگی، بہن بھائیوں کی محبت ہوگی، دوست احباب کی محبت ہوگی، شاید بیوی اور بچوں کی محبت بھی ہوگی. یہ ساری محبتیں بے شک ہوں گی، لیکن جو مومن ہوگا اشد حبا للہ، وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور سب سے ٹوٹ کر اپنے رب کی باتوں کو مان لینے والا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف جب اللہ کا حکم آئے گا اور ایک طرف اس مومن کے دل میں کوئی اور خواہش پیدا ہوگی، ایک طرف اللہ کے دین کا احکام اور احکامات آئیں گے، دوسری طرف اس کے نفس کی چاہتیں ہوں گی، ایک طرف اللہ کی محبت کھڑی ہوگی اور دوسری طرف مال دولت بیوی بچے دوست یار ان تمام کی محبتیں کھڑی ہوں گی. اشد حبا للہ، یہ ان تمام محبتوں کو پسے پش ڈال کر اپنے رب کی محبت کو غالب کر دے گا. اور کیسے غالب کرے گا؟ اپنے رب کا حکم مان کر، اپنے رب کی تعلیمات کو اپنا کر. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو جوڑیں اسلامی تعلیمات سے، ان کو آگاہی فراہم کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے،
صحابہ کرام کی سنت سے اور بزرگان دین کے طرز عمل سے، اور اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان محافلوں کا انعقاد کریں تاکہ ہماری نوجوان نسل کے اندر یہ آگاہی فراہم ہو کہ اسلام نے کون سے دن منانے کی اجازت دی ہے اور کن دنوں کو منانے کی مذمت کی ہے، اور پھر جب اسلامی تہوار آئیں چاہے وہ عید اور بقرعید ہی کیوں نہ ہو تو اس کو بھی ناچ اور گا کر اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں منانا ہے، بلکہ اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ان کی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے منانا ہے، تاکہ ہم صرف انسانوں سے قربت کو حاصل نہ کریں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی قربت کو بھی پانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح معنوں میں فکری طور پر اپنی نسل کی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جوڑے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔